سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد قال الله تعالى في قرآن المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله القمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد بلندی درجات بلندی قرب الہی ترقی درجات ترقی معرفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے ایک مخصوص راستہ نہیں بلکہ انسان کے لیے کئی عبادات مقرر فرمائی ہیں. اسی اس راستے میں سے جو بہت ہی عظیم راستہ ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑا عجیب و غریب راستہ ہے جو سارا اللہ کی حکمتوں پر مبنی ہے اور انسان کے سمجھ سے بالکل باہر ہے. وہ راستہ ہے پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، حادثات کا، بیماریوں کا، حالات کا. دیکھنے میں یہ ساری چیزیں انسان کی طبیعت کے لیے بہت ہی ناگوار ہیں. ظاہر ہے کوئی انسان اس کو پسند بھی نہیں کرتا، بلکہ ایک دم انسان کا خیال جب بھی آتا ہے ان چیزوں پر تو ذہن اسی طرف پلٹتا ہے، سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا ہے، کوئی مصیبت ہے مجھ پر، اللہ کا عذاب ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے. یہی انسان کے دل میں چیز جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر اب دیکھیں تو اچھے بڑے بڑے متقی، نیک، صالح، اللہ کے قریب لوگوں کو بھی یہ چیزیں پیش آتی ہیں. حادثات تو ان کو بھی آتے ہیں، مصیبتیں تو ان کو بھی آتی ہیں، پریشانی تو ان کو بھی آتی ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اللہ کی کسی حکمت پر مبنی ہے. چاہے یہ ایک ایسے انسان پر آئے مصیبتیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے اس کا مستحق ہے، گندے کام کیے ہیں، خراب کام کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہیں تو اس پر آ گیا. چاہے ایک ایسے انسان پر آئے جو بہت متقی ہے، پارسا ہے، عابد ہے، نیک ہے. دونوں حالتوں میں یہ کیفیات جو ہیں دونوں انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. بولیں سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو کبھی پریشان کرنا نہیں چاہتا، مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا. مقصد تو ایک ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ایمان دیا ہے، تو
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک جگہ منتخب کی ہے، اس طرف لے جانا چاہتے ہیں ہمیں، اور وہ ہے جنت۔ تو ادھر آئیں کسی طریقے سے، نماز سے ہیں، روزے سے ہیں، حج سے ہیں، زکوٰۃ سے ہیں، اس سے پریشانی سے گھیروں، ان کو مصیبتوں سے گھیروں، آئیں تو صحیح تھا جنت کی طرف ہی لو۔ کتنا رحیم ہے اور کتنی زیادہ۔ تو یہ راستہ بھی اللہ نے دیا ہے، ہم اس میں بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے، کوئی پریشانی اگر کسی متقی نیک انسان پہ آ جائے، اس کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے اور خطرہ بن جاتا ہے، اور کسی گناہ گار پہ آئے، وہ تو ہے ہی پیدل بیچارہ، وہ تو پھر کہتا ہے ٹھیک ہے پکڑ میں۔ کسی اچھے اور نیک انسان کو آ جائے، نمازی کو آ جائے، متقی کو آ جائے، یا کوئی دین پہ چلنے کی کوشش شروع کر دے، تو فوراً شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، بس بھائی یہ تو بھائی ابھی تو تم نیک تھے اور اتنا کام کر رہے تھے، تمہیں تو مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کیا فائدہ ہوا، کیسے وہ ہوا، اور گندی سوچ پیدا کر کے اس بہت دور لے جاتا ہے شیطان، اس کو منحرف ہو جاتے ہیں نمازوں کے بھی، عبادات کے بھی، حتیٰ کہ یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں اور خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم عرض یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی اس کی منشا اور مرضی کے مطابق تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، انگلی ہی نہیں ہل سکتی، سانس اوپر سے نیچے نہیں جا سکتا، اوپر والا سانس دیتا ہے تو ایک فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے جانے دوں، اللہ کہتا ہے جانے دے، تب وہ سانس نیچے آتا ہے۔ یہ تو ہماری حالت ہے، ہماری تو ڈوری اس نے پکڑی ہوئی ہے اللہ۔ ہم کو تو پپٹ ہیں، کت پتلی کا تماشا ہوتا ہے نا، دیکھو آپ نے پیچھے ڈور ہلتی رہتی ہے، ہم بھی ہلتے رہتے ہیں، ہم کہاں سے پھنے کہاں بن جاتے ہیں، ہم سب کچھ اپنی طاقت سے کر رہے ہیں، ہمارا یہ ہو رہا ہے، ہم اٹھے ہیں سو کے تو ہم یہ ہو جائیں گے، ہماری ہیلتھ یہ ہوگی، ہم اتنے وٹامنس کھائے ہیں، ہم فلاں، کوئی ڈرامہ نہیں، سارا کچھ جو کچھ بھی ہے اس رب کے اختیار میں ہے۔ تو جب اللہ مصیبت دے گا تو وہ کون دے گا؟ اللہ دے گا، اللہ ہی دے گا۔ تو جب اللہ دے رہا ہے تو غور سے سوچو اللہ نے دیا کیوں مجھے، مقصد کیا ہے؟ تو مقصد بھی وہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز خوشی دے یا غم دے، مقصد یہی ہے کہ میرے پاس آ جاتا، میرا بچہ میرے قریب آ جا، اللہ کی مرضی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ بھائیو یہ اللہ، اور ہم سب اس حالت میں ہیں، کون شخص ہے جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مصیبت نہیں ہوتی، حالات نہیں ہوتے، ہر وقت انسان کے پاس چلتا ہے، وہی اللہ کا یہ ایک کتنا بڑا تانا بانا رکھا ہے، کیونکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، ہر لمحہ بلند کرنا، ایک سانس بھی چاہتا ہے اس کا ضائع نہ ہو اور میری طرف بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے۔ تو اس نے پھر یہ گلشن کا کاروبار اس طرح چلا دیا کہ اس حالت میں انسان آئے ہی گئی نا پریشانی میں، تو کسی کو کوئی پریشانی دے دی، کسی کی بیوی کو مار دیا، کسی کے بچے کو مار دیا، کسی کو جوان کو اٹھا لیا، کسی کو بوڑھے اٹھا لیا، روز آنا ہے، کسی کا حادثہ کرا دیا، کسی کو کچھ کرا دیا، چلتے چلتے کچھ ہو گیا، یعنی آس میں کچھ پتہ نہیں، کچھ سے کچھ ہوتا رہتا ہے، اور فوراً ہم اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں، حالات کو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دم وہیں جم جائے آدمی اور کہ میرے رب یہ تو مجھے دیا ہے، اب مقصد اس کا کیا ہے دینے کا؟ اللہ سے گفتگو کرے۔ اللہ بندے کے ساتھ تجارت کرتا ہے، یاد رکھو، اللہ کی تجارت بڑی منافع بخش ہے، سبحان اللہ۔ ہم بھی تو تجارت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم بھی مال بیچوں، منافع زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک عجیب تجارت ہے بندے کے ساتھ کہ جب بندوں سے خوشیاں لے لیتا ہے، اس کی چیزوں کو لے لیتا ہے اور دی ہوئی اسی کی ہیں، سبحان اللہ۔ تو کیا اس کا دیکھیں سسٹم کیا ہے؟ یہاں کس نے دیے بھائیو؟ منہ کس نے دی ہے؟ ہاتھ کس نے دیے؟ بیوی کس نے دیے؟ بچے کس نے دیے؟ دیے اللہ نے، اور اللہ دینے کے بعد سبحان اللہ کیا نظام ہے، ہمیں اس کی ملکیت دے دیتا ہے، اللہ ہمارا نام الاؤٹ کر دیتا ہے، بھئی یہ دکان میں آپ کو، جیسے آپ میں خطیب مکان ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، بس آپ رہ رہے ہیں، اگر نہیں آپ رہ ہی نہیں دے بس یہ آپ کا ہے، اللہ اب آپ اس میں کرایہ دار ڈالیں، آپ اس میں جو کریں، یہ بس آپ کا ہے، ملکیت بھی دے دی، آپ ہمیں، ہماری ملکیت ہے یہ،
دانت ہماری ملکیت ہے، اللہ نے ہمارے پاس دے دی کہ جاؤ جس طرح استعمال کرو، تمہاری ملکیت میں ہے. اور دینے کے بعد، ملکیت دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کرنا سودا میرے ساتھ، میں تم سے یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. پہلے ملکیت دے دی، ہماری ہوگی، کہتے بیچنا ہے، یہ بچہ بیچنا ہے میرے پاس. سبحان اللہ. یہ جوان بچہ ہے، خوبصورت، لگانا سودا اس کا ہے تو اسی کا، یا نہیں ہے؟ ہمارا تو نہیں ہے، ہماری کیا طاقت، لیکن ہماری ملکیت ہوگی تو اللہ سودا کر رہا ہے. بولے سبحان اللہ. ہم تو موت سے وہ مر گیا، وہ ہو گیا، نہیں، یہ تو سودا ہے اللہ تعالیٰ کے. دکان چل رہی ہے بڑی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دکان تو بڑی چل رہی ہے، فٹ کرنا بھی سودا اس دکان کا. دکان مجھے دے دے، تو زمین پہ آ قرض خواہ ہو جا، کرنا سودا. وہ ہم گھبرا گئے، نہیں یار یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، بھائی بھوکا کیسے مروں گا یار، یہ تو فلاں نقصان ہو جائے گا، ہے نا. اور جو سودا کر جاتے ہیں سبحان اللہ، کہتا کیا اللہ تعالیٰ ہم نے کرنا ہے سودا. تو جب سودا کر لے اللہ سال کو، پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ تو اب تم نے مجھ سے سودا کیا ہے تو میں میری تجارت کا جو منافع ہے وہ تجھے اتنا دوں گا کہ جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا. کوئی سودا اللہ سے کر رہا ہے تو تاجر کا تو بیچارے کا تو ایک یہی ہوتا ہے کہ سستا خریدوں اور زیادہ پروفٹ لوں. تو ہمیں تو یہی ہونا چاہیے کہ چلو یار یہ تو اچھا سودا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. ہم تو اس سے جو اللہ والے ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو سودا چل رہا دوستو، یہ میرا بچہ مر نہیں رہا، یہ اوپر سودا چل رہا ہے اللہ کا. بچہ کو مرا کہاں ہے، وہ تو ٹرانسفر ہو گیا، آج نہیں کل بھی جانا تھا. یہ مثال دے رہا ہوں بھائی، یہ نقصان تو میرا آج بھی کل بھی ہونا تھا، تو اب یہ میرے ساتھ سودا ہو گیا. تو اب اس سودے پہ جو انسان سمجھ گیا کہ سودا ہوا ہے الحمدللہ، بہت قیمتی مجھے اس کا رقم ملی ہے. کیا ملی ہے؟ ترقی درجات مل رہی ہے، ترقی معرفت ملی ہے، ترقی محبت ملی ہے. اتنا اللہ دیتا ہے، جتنی محبوب چیز اسے لیتا ہے اسے کہیں زیادہ محبوب چیز اس کا. اور چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے، پردہ اٹھ جائے گا، لے بس یہ سودا کیا. پھر مانگے گا اللہ تعالیٰ ساری سودا کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو نے چھوڑا کیوں میرے لیے؟ یہ چیزیں مجھے ملی ہیں، وہی بچے، وہی اولاد، وہی انسان اس کو سامنے کھڑے ہوں اس کے کہ یہ بھی لے لے چل، تو یہ بھی تیرا. اچھا یہ ہوتی کا پوزیشن ہے. اب یہ سوچ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، جیسی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، رونا پیٹنا اٹھنا چیخنا پکار، اور ادھر بھاؤ ادھر بھاؤ، مر گئے لٹ گئے، بس وقت سے. یہ سودا تو نہیں ہونا ہوگا، یہ سودا نہیں. تو دو پوزیشن ہوگی، یا تو صحیح تجارت اللہ کے ساتھ آدمی کرے جب چیزیں ہو رہی ہوں، حادثات ہو رہے ہوں، بچے بیویوں کے ساتھ آزمائش ہو رہی ہو، مصیبتیں آ رہی ہوں، پریشانی آ رہی ہوں، اور جناب جب حالات تو پتہ نہیں کچھ نہ کچھ تو گھر کے اندر باہر سب کچھ جب ہو رہے ہوں، تو اس وقت انسان اس پوزیشن میں پہنچ لے اپنے آپ کو کہ اس سودے کو میں کیسا سودا بناؤں کہ جو میرا آخرت کا سودا بن جائے، اس کو دنیا میں ضائع نہ کروں. یا ضائع کرنے کیا ہے کہ رونا پیٹنا، اس سے بدلے لینے، نہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں اس نے جادو کیا تھا، نہیں اس نے فلاں ہوا تھا، یہ اس لیے گیا، سسٹمیٹک کر کے اس سے سارے وقت کو ضائع کر دیا. اچھا اب یہ کیسے ہو، وہ ترکیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب جب ہم کبھی مصیبتیں آئے تو یہ سودا کیسے بن جاتا ہے. یہ مصیبتیں الحمدللہ یہ آخرت کا نور کیسے بن جاتا ہے. ایون یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک آدمی نافرمان ہے، گناہ گار ہے، اس پہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی سودا کر لے گا اس چیز کا. ہاں اس کے لیے بہت بڑا کام ہے. برابر کیا کرے آدمی اس حالات کے اندر، انسان میں حالات پیش آئیں اور ہم اس کو اپنے آخرت کا سودا بنا لیں بجائے اس کو ضائع کرنے کے. اللہ نے قرآن میں کیا اس کا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بولے سبحان اللہ. یہ قرآن بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کتنی بڑی بات کی کہ جب تیرے پہ مصیبتیں آ رہی ہوں، پریشانی ہو رہی ہوں، میں تجھ سے سودا کر رہا ہوں تو بیوقوف سمجھنا یہ سودا ہے، گھبرانا نہیں، اس پر تیار رہنا. کیسے تو سمجھے گا اس کو، اس وقت تجھے کیا کام کرنا ہوگا، شیطان کو کیسے بگانا ہوں گے، وسوسوں کو کیسے بگانا ہوگا، تو اس میں کیسے کامیاب ہوگا. اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے ایک کام کرنا، دو کام کرنے کے ہیں. نمبر ایک استعین، مدد مانگنا، مدد لینا کس کی؟ صبر سے.
استین مدد. صبر کو پکڑ لینا پہلی چیز بتائیے. اور صبر کو جب تو پکڑ لے گا، صبر کو اختیار کر لیا ان مصیبتوں پہ، ان مسائل پر، پریشانیوں پر، آزمائشوں پر جو میں تجھے دی ہیں، اور تو نے صبر کو پکڑا، ان اللہ مع الصابرین. کتنا بڑا انعام ہوتا ہے کہ جب تو اس پہ آ گیا تو تجھ سے جو چیزیں میں نے لی ہیں، جو سودا کیا ہے، اس کا انعام تجھے یہ دوں گا کہ میری مائیت میں تیرا ہو جاؤں گا. یہ تمہیں چاہیے. نماز کیوں پڑھتے ہیں دوستو؟ آج کیوں کرتے ہیں؟ رمضان میں زور کیوں لگائیں گے؟ اللہ ہمارا ہو جائے. یہی ہے نا. دیکھیے یہ راستہ بھی اللہ نے دکھایا ہے، اور یہ ضرورت انسان پہ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ مصیبتیں ہیں تو بہت بڑا راستہ ہے. سوئی بھی چبھائے گی تمہیں، تو اس میں تم کیا کرو گے؟ صبر کرو گے. صبر کرو گے تو میرا اجر دیکھنا کیسا دوں گا تم. تو یہاں تو بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں. گھر کے تو جوتے پڑتے ہیں، باہر کے تو کام ہوتا ہے، ادھر کے تو یہ ہوتا ہے، ہر وقت چکر ہمارے ساتھ چلتا رہتا اوپر نیچے. لیکن اتنے بیوقوف ہیں ہم صبر نہیں کرتے. ہم صبر نہیں کرتے. کاش اس عبادت کو سمجھیں کہ اس وقت جو کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے. جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کرنا ہے. ظہر کی اذان ہوتی ہے ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے. جب کوئی مصیبت پریشانی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ انعام من اللہ مع الصابرین. بات سمجھ آ گئی؟ اب مجھے بتائیں صبر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو پتہ ہونا چاہیے دوستو. یہ نہیں کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، یہ تو کہہ دیتے ہیں. کیا کرو صبر؟ کیسے صبر؟ کیا صبر؟ صبر بھی تو پتہ ہونا تھا کہ کرے آدمی. صبر کیا چیز ہے؟ صبر کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت انسان پہ کوئی پریشانی، مصیبت، جو کچھ بھی حالات ہوں تو صبر کیسے کرنا ہے؟ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ چاہے انسان وہ فاسق ہے، فاجر ہے، غلطی کی ہے، اس کو اللہ نے پکڑ لیا، عذاب بنایا، اس وقت وہ عذاب ہے، عذاب کی شکل میں ہے. تو عذاب سے بھی نکل سکتا ہے وہ انسان اگر اس نے کیا کر لیا؟ صبر کر لیا. وہ بھی نکل آئے گا عذاب سے. سبحان اللہ. اب کسی نیک انسان پہ ہو رہی ہے ہماری، تب بھی وہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. اس کے درجے اور بلند ہو جائیں گے. اب صبر کیا ہے؟ صبر دوستو یہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. صبر کے معنی کیا ہے؟ کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. کس کے سپرد کر دے؟ رجوع اللہ ہو جائے، اللہ کی طرف فوراً جھک جائے. جب کوئی پریشانی، مصیبت ہے، کسی سہارا لینے سے پہلے، کسی ٹریٹمنٹ کے پہلے، کسی اسباب سے پہلے، سب سے پہلے کام کیا کرے؟ رجوع اللہ کر دے، اللہ کی طرف چلا جائے. اس کا نام ہے صبر. جو یہ کام کرتا ہے کہ اپنے جیسے مجھ پہ مصیبت پڑی، بچے کی، کسی کی، بیوی کی، اولاد کی، کچھ بھی مصیبت پڑی، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، اب میں اپنی زندگی کو مکمل طور پر تیرے احکامات کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. جب اتنا درجہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ جیسے ہی تو میری طرف جھکتا ہے اور تو میری طرف پلٹ آتا ہے، فاسق سے فاسق، گناہ گار سے گناہ گاران، سیاہ گار سے سیاہ گار انسان بھی جب یہ کہے کہ پلٹے گا تو ایک دم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے درجات کو بلند کر دے گا، اونچا کر دے گا، اپنے ساتھ ملا لے گا، اپنا ولی بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا. تو اب یہ مصیبت جو پریشانی تھی، مجھے بتائیں یہ غلط تھی؟ نہیں، اللہ کی حکمت تھی. کیا اس ہم نے صبر کر لیا، اس علاج کو لیا جو اللہ نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو جب بھی کوئی بھائی مصیبتیں کسی انسان میں پڑا ہے، ہم دیکھتے ہیں جی فلاں حال ہو گیا ہمارے ساتھ، فلاں چیز ہو گیا، یہ ہو گیا، جنات آ گئے، بھوت آ، کوئی بھی دنیا کی طاقت اللہ سے بڑی نہیں ہے. سب سے بڑا اللہ ہے بس. تو ہمیں جانا چاہیے اللہ کی طرف. یعنی ایک بات عجیب سوال آپ کو دیتا ہوں کہ کتا ہے، سوال کرتے ہیں اللہ والے اپنے مریض سے کہ بھائی کتا ہے اور تو جا رہا ہے، وہ کتا تیرے پیچھے بھاگتا ہے تو کاٹنے کے لیے، تو کیا کرے گا؟ میں اس کو ماروں گا، میں روکنے کی کوشش کروں گا. کہتا وہ تو پھر بھی نہیں رکتا، وہ تو منہ پھاڑ کے پیچھے بھاگتا ہے، کیا کرے گا؟ کہتے میں کوشش کروں گا روکنے کی. بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ والے کرتے ہیں. اس نے کہا بیوقوف، تو یہ کرے گا تو یہ کیوں نہیں کرتا کہ جو کتے کا مالک ہے اس کی طرف رجوع کر، وہ ایک سیٹی مارے گا کتے کو واپس بلا لے گا. کہتا جب تجھ پہ کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کیا کوشش کرتا ہے؟ رجوع اللہ کر، تو اپنے اللہ کی طرف جا، اللہ اس کو دور کر دے گا. کیسی مثال ہے دوستو.
تو جب کوئی بات ہے مالک تو وہ ہے، حقیقی تو وہ سب کچھ اس نے بھیجا ہے، تو بجائے اپنی کوشش کرنے کی آدمی کدھر جائے؟ اللہ کی طرف ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہیں کہ وہیں ساری بدماشی ویسے گناہ کے ویسے سب کچھ روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اپنے اللہ کی طرف انسان رجوع کر لے اور ان تمام چیزوں کو اللہ کی نعمت بنا لے، اونچا درجے بلند کر لے۔ وہی واقعہ یاد آتا ہے ارسلی سختی رحمۃ اللہ کا، واز کر رہے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، واز کرتے کرتے اس واز میں جو پرانے زمانے کے جو بزرگ تھے تو اس زمانے میں ماشاءاللہ بادشاہ بھی آگے بیٹھ جاتے تھے، وزیر بھی آگے بیٹھ جاتے تھے، چلتے تھے کون ہے درویش جی فلاں کا درویش، وہ بھی آگے بیٹھ، زمانہ تھا تو بادشاہ ظالم قسم کا بادشاہ تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہتے یہ فقیر ہے، وہ تقریر کر رہے ہیں، کون فقیر ہے ہمارے سلطنت کے اندر؟ کہتے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا دیکھتا ہوں کیا کہتا ہے، کیا باتیں کرتا ہے۔ وہ اس مجمع میں جا کے بیٹھ گیا بادشاہ، تو وہاں تو پتہ نہیں چلتا کہ فقیر کی دیرے میں تو وزیر کون ہے تو فقیر کون ہے، انہیں توجہ بھی نہیں دی، وہ کہتے تھے، اور بڑا اچھا مضمون چل رہا تھا اللہ کی محبت کا، جیسے چلتے اللہ والوں کے یہاں۔ تو اس نے غور سے سنا، بس اثر کر گئی بات اس پہ حضرت کی، بات ختم کیا تو گیا۔ کہتے حضرت آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کی مجلس میں آیا ہوں، مجھے شوق پیدا ہوا ہے، مجھے بتائیں میں راستہ ہدایت پر کیسے آؤں، اللہ کو کیسا پاؤں؟ بہت آسان ہے جی، کیسے؟ سبحان اللہ، کہ ظاہری شریعت سے اپنے ظاہر کو قابو کر لے، بولے سبحان اللہ، ظاہری شریعت سے تو اپنے ظاہر کو قابو کر لے، وہ کیا ہے؟ 5 چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی ہے نا، اپنی ظاہری شریعت کو اس سے قابو کر لے، لیکن کام نہیں بنے گا اس سے جب تک دوسرے پہ تو زور نہیں رکھے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے باطن کو بھی باطنی شریعت سے قابو کر لے، جو احکامات اس باطن کے آتے ہیں، کسی اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اسی طرح سے تو کام بنے گا، کیا کہ تیری ماں سوا اللہ جو کچھ بھی تیرے اندر ہوگا جب وہ غائب ہو جائے گا تو اللہ تیرے اندر آ جائے گا۔ کہتے میں سمجھ گیا، سمجھ گیا کہ تو باطنی کی سب معاملہ جو کس سے بنتا ہے؟ باطنی سے بنتا ہے، جب ہوتا ہے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس میں لکھا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آواز گونجی آسمانوں سے، اللہ کی آواز تھی، فرشتوں کی آواز تھی کہ بھائی میرا ایک دوست ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، اس کے نماز جنازہ پڑھایا جائے۔ سب نے سنا، سختی رحمۃ اللہ بھی تھے، تلاش میں چلی کہ اللہ کا کون سا ولی ہے جس وقت انتقال کرے گا، جس کی اتنی بڑی دھوم مچی، آسمان سے آواز آئی، سب جمع ہوئے چل پڑے اس طرف جہاں سے آواز آئی تھی۔ دیکھا جنگل میں کوٹھیا سی بنی ہوئی تھی، جگڑا کے دیکھا تو وہی بادشاہ تھا اللہ کا، اس مقام پہ وہ پہنچ چکا تھا الحمدللہ۔ تو یہ تو بھائی پردے ہیں جو ہم نے اپنے اندر ڈالے ہوئے ہیں، الحمدللہ اپنے اندر ہی ہم نے پردوں کو گم کیا اپنے آپ کو، ہم تو پردے ہٹاتے ہی نہیں اللہ کی طرف جانے۔ کیسے کیسے اللہ نے راستے کھولے ہیں ہمارے لیے، ماں سوا جب تک نہیں ہوگا، جب تک اللہ دل کے اندر سوائے اللہ کی ذات کی اور کسی کی محبت نہ ہو، سب نکل جائیں۔ ایک انسان ضرورت زندگی اس پر ہے، اس کے اندر جو ہے بالکل کیا ماں سوا ہو جائے، اللہ کی محبت کے سوا اس کے اندر کچھ ہو ہی نہ، کھاتا ہو، چلتا ہو، پھرتا ہو، ظاہری شریعت جو ہے مکمل ہے، لیکن اندر جو ہے اس کا وہ اتنا مصفح اور صاف ہو جائے کہ سوائے اللہ کے عکس کے اس میں کچھ نظر ہی نہ آئے۔ اس کا مشکل تھوڑی ہے، اللہ نے اس کے انتظامات کیے ہیں، جس میں نے آپ کو ایک مثال دی، صبر۔ یہ باطن کی عبادت ہے، سارا ظاہر کی عبادت ہے نا، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ باطن کی عبادت ہے، صبر ہے، شکر ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، یہ حلم ہے، سارے اندر کی انسان کو مصفح کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ظاہر پہ دیکھیں کتنی عبادت بھی کریں، لیکن اندر ہمارا اللہ کے ساتھ نہ جڑے، پھر بھی محبتیں قائم ہیں، خواہشات وہیں موجود ہیں، حفظ وہی ہیں، نفس وہی ہے، بس دنیا کی محبتیں ساری گھسی ہوئی ہیں ہمارے اندر، اللہ نہیں ملتا۔ تو یہ تو کرنا پڑتا ہے،
تو یہی اس طرح جب انسان پہ مصیبتیں پریشانی آتی ہیں تو یہی ایک بہت بڑی انسان کا اللہ تعالیٰ اس کو انعام بنا دیتا. تب جب انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے مکمل طور پر کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں, سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے. تو میرے بھائیو, یہی تزکیہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتاتا ہے طریقے. ہر صفحے پر اللہ نے قرآن میں یہ چیز بتائی ہے کہ بس میری طرف آؤ, مجھ سے مانگو, میری طرف آؤ, مجھے پہچانو, اپنے رب کو پہچانو, اپنے خالق کو پہچانو. یہ سب عارضی چیزیں ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہیں. کوئی چیز بھی ہمارے دل میں ایسی چیز نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سب چیز کو دل سے نکال دو, اس چیز سے نہ گھبراؤ کہ تمہاری ضروریات پوری نہیں, ضروریات تو پوری میں کرنے والا ہوں تمہاری. اس محبت کو نکال کر دیکھو, دنیا کی محبتوں کو تم نکال کر دیکھو, میری طرف رجوع کرو. اور جب تک یاد رکھنا دوستو, کیونکہ تزکیے کی مجلس ہے, مقصد مین ہمارا یہی ہے ذکر کرنے کا. سمجھتے بات, مقصد مین یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت غالب ہو جائے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی تو نشانی یہی ہے, اشد حب اللہ, اللہ کی محبت میں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں. ان کی دلوں کے اندر تو اتنی پیوست ہو چکی تھی میری محبت. ایمان تو اسی کے پاس ہے. اصل ایمان اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہے ایمان والوں کی نشانی. ایک نشانی بتائیے کیا ہے؟ حب اللہ, اللہ کی محبت کے اندر اشد ہوتے ہیں, بڑے مضبوط ہوتے ہیں. کوئی چیز دنیا کی ان کو اللہ کی محبت سے ہٹا نہیں سکتی. نہ آنے کا غم ہوتا ہے, نہ جانے کا غم ہوتا ہے, بس ایک ہی غم ہوتا ہے, اور وہ اللہ کا غم ہوتا ہے. کسی نے ہر حال میں خوش ہوتے ہیں. اللہ دے تب بھی راضی, نہ دے تب بھی راضی, بیماری ہے تب بھی راضی, خوش ہوں تب بھی راضی, ناراض ہوں تب بھی راضی. تو یہ جو ذکر اللہ کا جو صوفی ذات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے اصل, اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ نے اپنی محبت کو پانے کا راستہ ہی ذکر دیا ہے. یہ ذکر دیا ہے, یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں اصل راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کو ہم یہ بس سمجھیں گے ہم ذکر کر رہے ہیں, نہیں, مقصد دیکھیں اس کا, وہ مقصد کو حاصل کریں. اپنے دلوں کو ہم ٹٹولتے رہیں کہ اللہ کی محبت کتنی آ گئی ہمارے اندر, کتنی ماسوا سے ہم پاک ہو رہے ہیں. جس قدر الحمدللہ اللہ کے ذکر کی طرف انسان اس نیت سے ذکر کو اختیار کرتا ہے, ہر وقت ٹولتا ہے کہ میرے محبت کیوں نہیں اللہ کی, کتنی محبت ہے یہ اللہ کی, میں کیا کچھ قربان کر سکتا ہوں اللہ کے لیے, اللہ کے لیے میں کیا کچھ قربان کر سکتا ہوں, کیا کچھ دے سکتا ہوں, مجھے بتاؤ. تو پھر جب ایسی بات ہو جائے تو الحمدللہ پھر کسی جانے کا غم ہوگا, میں کسی چیز کا غم ہو, اللہ تو بندہ تو راضی ہوتا ہے اس کے. اللہ قول ہے کہ عارف باللہ جو لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ, جو اچھے لوگ اس مقام پہ محنت کرتے کرتے پہنچتے ہیں, تو جب ان پہ کوئی مسائل, پریشانی, مصیبتیں, آزمائش آتی ہیں سبحان اللہ, تو باطن سے مغمون ہوتے ہیں وہ, لیکن ظاہر سے تو مغمون ہے, لیکن باطن سے بہت مسرت ہوتی ہے, ان کو خوشی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑا کرم نوازش ہو گیا. کیونکہ ہر مصیبت اور مصائب ایک نور لے کے نکلتا ہے, اس کے اندر ایک نور ہوتا ہے. یاد رکھیں, اگر اس مصیبت میں ہم صبر کریں گے, یعنی اللہ کی طرف چلے جائیں گے مکمل طور پہ, حراموں کو چھوڑ دیں گے, مکمل اللہ کی یاد میں چلے جائیں گے, یہ نہیں کہ بھائی بس اس اللہ کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ چند وظیفے شروع کر دیں مصیبت دور ہو جائے. ہم اس طرف جاتے ہیں نا, کوئی وظیفہ دیں جی یہ مصیبت دور ہو جائے, کوئی فلاں دیں جی, اللہ کے بندے مصیبت کو دور کرتے ہو, مصیبت دور نہ کرو, اللہ کا شکر کرو کہ اللہ اپنا راستہ دکھا رہے اس راستے سے تمہیں. یہ تو راستہ دے رہا ہے تمہیں کہ آؤ میری طرف آؤ, میں نے تم مصیبت اس لیے دی ہے کہ مجھ سے مانگو, میری طرف جھکو, جو نافرمانی تم کرتے ہو, جو تم ایسی حرکتیں کرتے ہو اس کے بند کرو, اپنی آنکھوں کو پاک کرو, جسم کو پاک کرو. اگر ذکر کے بعد ہمیں یہ منزل ملتی ہے تو کامیاب بہترین ذاکرین ہے الحمدللہ. اگر دل ہمارا مصفر اور صاف نہیں ہوتا, وہی دنیا گزی ہوئی ہے, مال گزرا ہے, اور محبتیں گھسی ہوئی ساری, دن رات چاہے انسان ذکر کرتا ہے تو عادت بن جاتی ہے ہر چیز انسان کے لیے. اس کے ذکر کا مزہ نہیں آتا, مزہ نہیں اس ذکر کا. اللہ پاک سے دعا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ, اب رمضان بھی آنے والا ہے الحمدللہ, ایک اور بہترین دن اور راتیں ہمارے پاس آنے والی ہیں, اور ان کا مقصد بھی یہ اللہ بتایا لعلکم تتقون, یہ اتنا بڑا 30 دن کا مجاہدہ تمہیں دینے اسی لیے کیا کہ تم میرے بن جاؤ, تم میرے ہو جاؤ.
اندر تمہارا اتنا سفر صاف ہو جائے گا تم بالعکس دیکھنے لگو اس کے اندر. ہم بہت قیمتی چیزیں دوستو، بہت قیمتی چیزیں، اس کو ٹکے ٹکے میں نہ بیچیں. اللہ سودا کرنے والا ہے ہم سے، اللہ ہم سے خریدنے والا ہے ہر چیزوں کو. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ سچا ذکر کریں، صبح شام اللہ کو یاد کریں، اللہ کی محبت کو ہر وقت بڑھانے کی کوشش کریں. اپنے دلوں کو ہم ٹٹولتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف تو ہی چاہیے، تو ہمیں مل جا. بہت تھوڑی زندگی ہماری ہے، بہت تھوڑی سانس ہے. اگر ہم سانس گنے کتنے باقی رہ گئے اور ہم اپنے دولت گنے تو یہ نہیں کریں کہ اتنا فرق نظر آئے گا کہ سانس تھوڑے اور دولت اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاس پہنچ چکی، اس سے زیادہ ہمارے گھروں میں سامان ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جتنے سانس اللہ نے ہمارے باقی چھوڑے ہوں گے. کیا کام ہے اس چیز کا؟ تو اپنی اصلیت کو دیکھیں، اپنی حقیقت کو دیکھیں، اپنی منزل کو دیکھیں، اپنے مقام کو دیکھیں، جہاں ہم نے جانا ہے اس کو فکر کریں، اس کی طرف توجہ کریں. سطحی زندگی نہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس چلو جی بات سن لی، روزے رکھ لی، یہ تو بہت سطحی چیز ہے. منزل کو دیکھیں، اندر انسان کا تبدیل ہو جائے، اندر اللہ کی طرف جھک جائے، اندر جو ہے اللہ کے جو ہے معاملات بننا شروع ہو جائیں، اور وہاں سے اللہ کی کوئی چیز انسان کے دل کے اندر نہ رہے. اللہ قبول فرما لیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے اور ہم اس قابل بنائے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے دل کو، اپنے باطن کو مصفر اور صاف کر لیں کہ الحمدللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس